اس طرح کی ڈریسنگ ہے جو کر کے محبوب قدموں میں آ جائے. Women love that a man in. یہ وارڈ روم کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے اور یہ نارمل ٹیلر سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ جو امیج کنسلٹنٹ ہے, وارڈروب کنسلٹنٹ, وہ پہلے آپ ویسٹرن کا ویدر کچھ ہو رہا ہے, پاکستان کا ویدر کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ پینٹ کوٹ پہن کے تھوڑا سا سفر کریں تو ہمیں سب سے پہلا کوشچن ان کا بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں سر یہاں تو گرمی بڑی ہے. خواتین و حضرات, میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ہارون اکرام سیزن 2. یہ میری ہی 2 تصویریں ملاحظہ فرمائیں. پہلی تصویر اور اب دوسری تصویر, دونوں تصویروں میں آپ دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. موٹیویشن, انسپائریشن اور کانفیڈنس لیول میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری تصویر میں میں انتہائی موٹیویٹڈ, انتہائی کانفیڈنس لگ رہا ہوں. یہ سب کچھ ممکن ہوا صرف اور صرف ایک پرسنالٹی کی وجہ سے. حامد سعید صاحب جو کہ انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈ روم کنسلٹنٹ ہے فرام نیو یارک. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں اور ان سے جانتے ہیں کہ ڈریسنگ کی کیا اہمیت ہے اور ڈریسنگ کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دی ہے. جہاں پہ ہمیں پرابلم آتی تھی کانفیڈنس کی, بات کرنے کی, سمجھانے کی, وہاں پہ ایک چیز مسنگ تھی اور وہ ڈریسنگ تھی, جو کہ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دیٹ کمپلیمنٹ. اور میرا اس میں جو ہے وہ عمل دخل اتنا زیادہ نہیں ہے. آئی مین شیور میں ڈریسنگ کرتا ہوں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں, کیا آپ کیری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو میں سپوز ایک بندے کو بڑا ڈریس اپ کر کے اینڈ یو نو آئی میک ہم لک بیوٹیفل اینڈ میک ہم لک اپروپریٹ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن وہ کیری نہیں کر سکتا. یعنی اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اسپرٹ نہیں ہے, اس کے اندر وہ یو نو اسپارک نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اندر سے سمجھتا ہے کہ یو نو ہی از ویک اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ یو نو اٹس ناٹ گونا یو نو کریٹ دیٹ لک, اور وہ فیلنگ وہ نہیں آئیں گی. تو اس میں میں کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں, اور جو میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جو میرے پاس آئے, دوست احباب آئے, تو شاہ صاحب کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم صاحب نے دیکھے مجھے یو نو یو چینج می فرام ہیئر ٹو ہیئر. تو میں کہتا ہوں شاہ جی کریڈٹ زیادہ آپ کا ہے کیونکہ یو نو ہاؤ ٹو کیری دا کلوتھنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. پہلا سوال جی, یہ وارڈ روم کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے اور یہ نارمل ٹیلر سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ اچھا, وارڈروب کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے اور نارمل ٹیلر سے کتنا ڈفرینٹ ہے, اور ساتھ میں فیشن ڈیزائنر سے کتنا ڈفرینٹ ہے. یہ میرے خیال 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بہت ہی اچھا کویشچن ہے. جو فیشن ڈیزائنر ہے نا, اس کی سب سے بڑی جو فوٹے سمجھ لیں یا اس کی یو نو وٹ ہی ڈز اور وٹ شی ڈز از, وہ میسز کے لیے کلیکشن ڈیزائن کرتے ہیں. اور یو نو ایک پوری کلیکشن ڈیزائن کریں گے اینڈ دیٹ وڈ بی فار میسز, ڈفرنٹ سائزز اینڈ آل دیٹ. جو انڈیویجول ہے ان کا فوکس نہیں ہے. اسی طرح جو ٹیلر ہے بیچارہ, ٹیلر آئی مین لائک یو نو آئی وڈ سے کہ شی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب ان آور سوسائٹی اینڈ یو نو اپنی فیملی کو بھی وہ یو نو کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, اور سوسائٹی کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن اس کے پاس ایستھیٹک سینس نہیں ہے. جب آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, I'm sure کہ آپ گئے ہوں گے اس سے پہلے بھی, تو ٹیلر جو ہوتا ہے اس سے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا بتائیے کیا کرنا ہے. تو آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا تو دین آبویسلی یو نو دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ اسٹوری. آپ کو بھی نہیں پتہ, اس کو بھی نہیں پتہ, تو اٹس لائک بلائنڈ لیڈس دا بلائنڈ. یعنی آپ سے وہ پوچھ کے کام کرتا ہے, اینڈ یو نو اف یو ڈونٹ نو دین آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ. تو یہ سب سے بڑے فرق. اور جو امیج کنسلٹنٹ ہے, وارڈروب کنسلٹنٹ, وہ پہلے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس پرسنالٹی سے میں ڈیل کر رہا ہوں. وہ آپ کی کلریشن دیکھتا ہے, آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون کیا ہے, جو میرے 5 پیس آف ڈریسنگ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو وہ اس کا فوکس انڈیویجول ہے, اور اس نے کہا کہ انڈیویجول کو اس کو یو نو وٹ لکس گڈ آن ہیم اینڈ وٹ ورکس فار ہیم, مور امپورٹنٹلی پروفیشنل یو نو انوائرمنٹ میں وٹ ورکس فار ہیم. اور یہ سب سے بڑا فرق ہے. ہم نے دیکھا ہے اسٹیو جاب کو, جی, مارک زکربرگ کو, دے ڈونٹ ڈریس. تو اب جو ہماری یوتھ ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے, تو اس لحاظ سے تو وہ ڈریسنگ والی سینس کی طرف آئیں گے نہیں. آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ ڈریسنگ کیوں نہیں کرتے, اور پھر ہم کیونکہ ہم لوگ بلائنڈلی طور پہ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ویسے لگے, تو پھر وہ ٹی شرٹ والا کلچر. اچھا, بالکل بڑا اچھا. یہ بھی یو نو اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن, اور موسٹلی لوگ یہ جاننا مانگتے ہیں کہ لیٹس سے مارک زکربرگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب کو تو ڈسکس نہیں کرتے تھے, لیکن ان کی سب کی سوچ ایک ہی ہے.
مارک زکربرگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ٹی شرٹ اور جینس پہنتا ہے. اچھا اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان دا مارننگ آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم, آئی ڈونٹ وانٹ یو نو فگر آؤٹ کہ مجھے کیا پہننا ہے, کون سی شرٹ پہننی ہے, کون سی ٹائی پہننی ہے, کون سا سوٹ پہننا ہے, تو آئی جسٹ وانٹ گیٹ رائٹ ٹو ورک, وہ یہ کہتا ہے. ایسے ہی. اچھا وہ کہتا ہے کہ مطلب آئی وانٹ ٹو سیو مائی انرجی ان دا مارننگ. تو یہاں تک اس کی آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے, یو نو آئی تھنک اٹ میکس لاٹ آف سینس. لیکن اگر ہم اس کی لائف کو دیکھیں ایز اے ہول, تو کیا وہ ہر وقت ٹی شرٹ اور جین میں ہے؟ تو میں 2-3 چیزیں جو آپ کے یو نو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, آڈینس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, اور اسپیشلی دوز یوتھ کے جو اس کو فالو کر رہے ہیں کہ یہ ٹی شرٹ اور جین جو ہے شوڈ بی سفیشینٹ ان ایوری انوائرمنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ 2 انسیڈنٹس ہیں, میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے جو ڈیٹا بریچ ہوا فیس بک کا, تو اس کو کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے سینٹ اور کانگریس, یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹ اور کانگریس کے سامنے جانا پڑا. Now you know I'm from New York, I've spent a lot of years there, and I know the dynamics there, or politically I know the you know how it works. تو جب وہاں گیا ہے وہ, تو اس دن اس نے ٹی شرٹ اور جین نہیں پہنی. اس دن اس نے کیا پہنا ہے؟ اس دن اس نے امپیکیبل سوٹ, ایسا سوٹ اور شرٹ اینڈ ٹائی کا کمبینیشن کہ آئی ووڈ سے کہ جیسے وہ جی کیو میگزین ہے نا, اسٹائل کا میگزین, اگر کچھ سنا ہو تو وہ یو نو اٹس کنسیڈر لائک بائبل آف اسٹائل, اس کا بالکل کور بوائے لگتا تھا. اچھا اب اس نے اس دن سوٹ کیوں پہنا, اس دن امپیکیبل سوٹ کیوں پہنا؟ لیٹ می ٹیل یو دی ڈائنامکس آف اٹ. جتنے سینیٹر کانگریس مین جنہوں نے اسے انویسٹیگیٹ کرنا تھا, had he worn ٹی شرٹس اینڈ جین, حالانکہ ٹی شرٹ جین ہمارا کلچر نہیں ہے, ٹی شرٹ جین تو یو نو یورپین کلچر ہے, امریکن کلچر ہے. had he worn that they would have nailed him. میرٹ پہ نہیں, پتہ انہوں نے کیا کہنا تھا, he has no respect for us. صحیح. تو اس نے اس دن اپنا باقاعدہ اس نے جناب سوٹ پہنا. ایک انسیڈنٹ یہ. دوسرا انسیڈنٹ یہ کہ چائنا نے بہت دیر یو نو فیس بک کو بین کر کے رکھا, فیس بک واز ناٹ الاؤڈ ان چائنا. تو فائنلی گاٹ اے میٹنگ ود چائنیز پریزیڈنٹ. اگر آپ گوگل اپ کر کے دیکھیں تو what was he wearing on that day? Again, impeccable suit, shirt, tie, you know, formal dressing اس نے کی ہوئی تھی. اور last like about couple of weeks ago میں ہمیشہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں کنٹینیوسلی, تو مجھے ایک آرٹیکل ملا کہ 2009 میں اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے I'm gonna wear shirt and tie every day to work. اچھا اس کی اب بیک گراؤنڈ کیا تھی, وہ خود اس کے اپنے الفاظ میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2008 was a very tough year, recession تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور 2009 میں he thought that Facebook is not going to make it anymore. یعنی کیش فلو کی پرابلم تھی, and you know it was climate, جو economic climate تھی بڑی shrink کر گئی تھی. تو اس نے ایک میسج دینا تھا کہ this is a very important year for us, it's a very serious year for us. تو اس نے میسج جو دیا وہ اس نے کہا کہ میں every day I'll wear shirt and tie to work. So, I mean, I made my case کہ this is what. اچھا اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو موسٹلی ہمارا یوتھ ہے, اور میری ایک اور آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مارک زکربرگ کو فالو کرنا ہے کہ مارک زکربرگ کیا کرتا ہے, تو پھر مارک زکربرگ تو بن کے دکھائیں نا پہلے. صحیح ہے. So I think it's a very big myth, اور پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ اس سے you know I think it's being misguided. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے انجینئرنگ کی, پھر MBA کیا, اب تب آپ جی امیج کنسلٹنسی کی طرف چلے گئے. کس ٹائم پہ آپ کو ایسا فیل ہوا, اور کون سا انسیڈنٹ تھا جس نے آپ کو ریلائز کرایا کہ یو آر ناٹ اے انجینئر, یو آر ناٹ اے MBA پرسن, یو ہیو ٹو گو ٹورڈز فیشن انڈسٹری کنسلٹنسی. ٹھیک ہے, آپ کس طرح سے آپ موو کیا؟ یہ تو ایک پروسیس تھا, جسے سمجھتے ہیں نا کہ یو نو اٹس این ایولیوشن. ایکچولی مجھے پہلے دن سے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے انجینئرنگ میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. جب میں نے گریجویشن کی انجینئرنگ سے, تو آئی ہیڈ اے ویری کینڈیڈ کنورسیشن ود مائی ڈیڈ. تو مجھے پتا تھا میں نے اس فیلڈ کو پرسو نہیں کرنا. آئی بیکیم این انجینئر بیکاز مائی ڈیڈ وانٹیڈ می ٹو بیکم این انجینئر. یہاں پیرنٹس یہاں پہ گائڈ کرتے ہیں, رائٹفلی سو. I mean, اگر آپ کے پاس پیشن نہیں ہے, ویژن نہیں ہے اپنے بارے میں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پیرنٹس کو فالو کرنا چاہیے. تو میں نے وہ کر لی. اس کے بعد when I realized کہ یار this is not what I want to do in my life, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو نو اٹک آئل میں مجھے جاب مل رہی تھی, اور یو نو بڑی اچھی جاب تھی, یو نو اٹ ہیڈ لاٹ آف یو نو نائس پیکیج, پرکس وغیرہ تھے. تو میں نے ہارون اس وقت یہ سوچا کہ اگر میں یہ جاب لے لیتا ہوں تو یہ ایسے ہے جیسے پنجرے میں فوڈ ہے ایسے. تو اگر میں نے ہاتھ ڈال کے فوڈ لے لیا تو یو نو آئی مین یو نو I'm gonna be captured there forever. اس کے بعد I will never be able to do anything else but this job.
تو میں فری اسپرٹ تھا, میں نے آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلور مائی سیلف, آئی وانٹڈ ٹو ڈسکور مائی سیلف, اپنی تلاش میں آئی وانٹڈ ٹو سی کہ یار مجھے کیا کرنا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے اس وقت, لیکن میں نے اپنے ڈیڈ سے بات کی. میں نے ڈیڈ سے کہا کہ I want to have a candid conversation with you. تو کہنے لگے بتائیں کیا بات ہے. میں نے کہا I made you happy today. تو کہنے لگے what do you mean. میں نے کہا now I want to make myself happy. تو پھر میں نے کہا کہ I want to explore the world, I want to go out and I want to see like where's my heart, where's my passion, what I want to do in my life. تو اس کے بعد پھر میں نیو یارک چلا گیا, اور نیو یارک جا کے میں نے MBA کیا. اس کے بعد میں نے ٹیچنگ میں چلا گیا, تھوڑا شوق تھا ٹیچنگ کرنے کا, وہ کی. اس میں نے دیکھا کہ یار یہ جو فیلڈ ہے بڑا سلو ہے, اس میں وہ جیسے مارکیٹ کی تیزی ہوتی ہے نا کہ لائک یو ڈو اے لاٹ آف تھنگز ان دا مارکیٹ پلیس اگر آپ بزنس میں ہیں. تو آئی ریئلائز کہ دس از ناٹ دا تھنگ فار می. میں PhD کرتا, پھر پروفیسر بن جاتا. تو آئی سیڈ نو, دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں میرا پیشن لائی کرتا ہے, واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, ویئر آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, واٹ کین آئی ڈو دیٹ آئی کین ہیلپ سم پیپل. تو یہ کرتا سول سرچنگ کرتا دین FIT پہ چلا گیا, فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ 5th لارجسٹ اسکول ان دا ورلڈ ہے. تو وہاں جب میں گیا تو دین آئی ریئلائز دس از مائی کالنگ. ایز سون ایز آئی واکڈ ان دیئر, ایز سون ایز اسٹارٹ ٹیکنگ کورسز دیئر, اینڈ دیٹس ویئر ایوری تھنگ ہیپن. اینڈ دین اٹ واز نیور ٹرننگ بیک اینڈ لوکنگ بیک, اینڈ دیٹس ویئر مائی پیشن از, اینڈ آئی بین ڈوئنگ دیٹ فار دا لاسٹ 20 some years. پاور ڈریسنگ میں کون سے کلرز آتے ہیں اور پاور ڈریسنگ کو میچ کس طرح کیا جاتا ہے؟ پاور ڈریسنگ دیکھیں, سب سے پہلی تو پاور ڈریسنگ میں جو ہے نا یہ پورا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ دیٹ پاور کہ وہ آپ ایروگینٹ ہیں یا آپ کے اندر تکبر ہے یا آپ لوگوں کو پٹ ڈاؤن کریں گے. آئی وانٹ ٹو کلیریفائی اٹ. آئی مین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کی زینت پسند کرتے ہیں یا یو وڈ ڈو دیٹ تکبر اور غرور کے ساتھ, تو پھر دین اٹس اے پیتھ ٹو ڈسٹرکشن. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب پاور ڈریسنگ کیا ہے؟ پاور ڈریسنگ جو ہے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو کلرز ہیں جیسے آپ نے پوچھا ہے, ڈارکر کلر جو ہے نا وہ دے ریپرزینٹ مور پاور. اچھا, اگر ہم کلرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا بلیک جو ہے, بلیک از کنسیڈرڈ دی اٹموسٹ پاور کلر. اس کے بعد دوسرا کلر آپ کے پاس آ جاتا ہے جو آپ نے پہنا ہے, جو میں نے آپ کو دیا تھا. یہ میں نے اس لیے آپ کے لیے چوز کیا تھا کہ یو نیڈ پاور, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز یو آر ان ٹریننگ فیلڈ اینڈ یو آر ان ٹیچنگ فیلڈ, یو شوڈ آلسو لک اپروچیبل. تو یہ ڈارک نیوی جو ہے وہ سیکنڈ اس کا جو ہے نا از اے پاور کلر, لیکن اس کے ساتھ اپروچیبلٹی بھی ہے. بلیک تو یہ ہے کہ آئی لک پاورفل, اسٹے اوے فرام می اینڈ جسٹ ادھر جا کے مجھ سے بات کرو, انٹیمیڈیٹنگ ہے تھوڑا سا. دوسرا ہے کہ بلیک آپ ہر وقت نہیں پہن سکتے, ڈائنامکس اگر پاور کیا ہے تو دین یو ویئر اٹ. یہ کلر جو میں نے آپ کے لیے سوٹ کیا, سجیسٹ کیا, اس میں اور بھی 2-3 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ پاور پلس اپروچیبلٹی ہے, کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, ایوری پروفیسر, ایوری ٹیچر, ایوری ٹرینر شوڈ لک پاورفل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ آلسو لک اپروچیبل. اچھا, اس میں 2 فائدے اور ہیں جو اس کلر میں ہیں جو بلیک میں نہیں ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ یو کین گیٹ مور مائلیج آؤٹ آف اٹ, میننگ کہ اگر آپ روز پہن کے آ جائیں, ٹائی کے ساتھ چینج کر لیں, شرٹ کے ساتھ چینج کر لیں, نو بڈی ول نو کہ آپ سیم سوٹ پہنے ہوئے ہیں. اگر آپ بلیک سوٹ پہن کے آئیں گے تو اٹ لکس لائک کہ آپ کے پاس شاید ایک ہی سوٹ ہے, کیونکہ اٹس ویری ڈومیننٹ کلر. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ وین یو آر آؤٹ دیئر اینڈ یو ڈیلنگ ود پیپل, آپ کی آڈینس ہے, آڈینس میں ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. لیٹس سے اف یو آر ٹریننگ, کچھ لوگ ایفلوئنٹ سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, کچھ مڈل سے بلانگ کرتے ہیں, کچھ لوور سے بلانگ کرتے ہیں. تو آپ نے سب کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک سیگمنٹ سے کنیکٹ کرنا ہے, اور دوسری بات ہے یو ڈونٹ ایون نو کہ ہو از ہو, ٹھیک ہے نا. ایسے ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کلر ہے اٹ فالز ویل ود آل سوشیو اکنامک لیول پیپل. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایفلوئنٹ سوسائٹی کا بندہ بیٹھا ہے تو وہ آپ کو یہ دیکھتا ہے پہنے ہوئے تو کہ پتہ کیا کہے گا, ہی از مائی کائنڈ آف گائے. اور دوسرا جو ہے اگر آپ مڈل لیول کا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ آئی کین ریلیٹ ٹو ہم, آئی وڈ پرابلی ویئر دا سیم تھنگ. اور اگر لوور کا ہے تو وہ بھی آپ سے رسپیکٹ کرے گا, بٹ لیکن وہ آپ کو سمجھے گا کہ یو آر اپروچیبل ٹو ہم. تو یہ ہے دوسرا کلر. اس کے بعد تیسرا کلر جو ہیں جو پاور کلر سمجھے جاتے ہیں وہ گرے کے شیڈس ہیں. یاد رکھیں اس میں جو آئی وڈ سے جو ڈرائیونگ فیکٹر ہے وہ کیا ہے, جتنا ڈارکر کلر ہے اتنی زیادہ پاورفل ہے, جتنا لائٹر ہے وہ لائٹ ویٹ ہے. It's not, it doesn't exude power. تو یہ اس میں کانسیپٹ ہے. اچھا سر, ایک اور سوال جو بڑا آتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹرن کا ویدر کچھ ہو رہا ہے, پاکستان کا ویدر کچھ ہو رہا ہے, اگر ہم لوگ پینٹ کوٹ پہن کے تھوڑا سا سفر کریں تو ہمیں بہت زیادہ
جو ہے وہ سویٹنگ اور گرمی لگنا شروع ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں وہی کہوں گا جو میں سی ایس اے میں آلسو وزٹنگ فیکلٹی ایٹ سی ایس اے سول سروس اکیڈمی, جوڈیشل اکیڈمی, پنجاب جوڈیشل اکیڈمی, also at the government engineering academy and many others in Lum's executive program and all that. پہلا کویشچن میرا یہی ہمیشہ ہوتا ہے جب سی ایس اے کا, ایکچولی میں نے اب 3rd بیچ کرنا ہے, میں نے آئی ڈیڈ 46 کامن 47 کامن, اور جو نیا بھی بیچ شروع ہو رہا ہے 48 کامن, I'm gonna be also visiting faculty there. ڈریسنگ ایٹیکیٹس کے اوپر میرا سارا وہاں پہ کورس ہے. سب سے پہلا کویشچن ان کا بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں سر یہاں تو گرمی بڑی ہے تو کیا کریں. اچھا مجھے پتا ہے وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں, مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پولو میں آ جاؤں, میں ٹی میں آ جاؤں, میں جینز میں آ جاؤں, میں سنیکرز میں آ جاؤں, میں یہ آ جاؤں, گرمی بڑی ہے سر. تو میں ان کو جو جواب دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں لارجلی بھی جواب دیتا ہوں آپ پبلک کے لیے. ان کو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ یار دیکھو بات سنو, تم نے دھوپ میں بیٹھ کے میٹنگ کرنی ہے. میٹنگس تو موسٹلی ان لوگوں کی میٹنگس جتنی بھی ہے چلڈ ماحول میں ہونی ہے, کہیں نہ کہیں آفس ہے, یہ سارا کچھ ہے. تو یہ تو ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی انوائرمنٹ ہے, لیٹس سے آپ کے وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, آپ سیلز میں ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار میں تو یار گرمی ہے وہاں پہ یہ کروں گا. دیکھیں بات سنیں, where there's the will there's the way. ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی ایسی سچویشن ہے تو آپ جہاں کہیں آفس ہے آپ کا, وہاں پہ آپ ایک جیکٹ, ایک سوٹ, چلیں سوٹ کو چھوڑیں اگر آپ فارمل اتنے نہیں ہیں تو ایک جیسے کوٹ کہتے ہیں, کوٹ کے ساتھ جیسے کانٹراسٹ ہے اس کے ساتھ بڑا اچھا کمبینیشن بنا سکتے ہیں. یاد رکھیے کوٹ کے بغیر آپ کو اتھارٹی نہیں ملے گی. لیکن آپ نے جیسے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, آپ نے اس کو ڈریس اپ نہیں کیا, 10 بندوں نے شلوار قمیض پہنی ہے تو کون پتہ لگا کون ہوز ہو. اگر ہمیں پینٹ شرٹ پہنی ہے تو پینٹ شرٹ 10 بندوں نے پہنی ہے تو ہو نو ہوز ہو. اگر پینٹ شرٹ ٹائی لگائی ہے, سب نے پینٹ شرٹ میں ٹائی لگائی تو ہو نو ہوز ہو. جیکٹ جو ہے نا, یہ جو پاور لک کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کو پاور دیتی ہے یا آپ کو اتھارٹی دیتی ہے, وہ آپ کی جیکٹ یا کوٹ دیتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ میک شیور کہ آپ یو فائنڈ اے وے ہاؤ ٹو کیری اٹ اوور دیئر, ہاؤ ٹو ہیو دیٹ ان یور آفس. ٹھیک ہے گرمی ہے, ٹھیک ہے آپ نے اتار کے رکھی ہے نائسلی ہینگر کے اوپر, آپ اس کو ہینگ کر کے رکھیں. میٹنگ کو ایسے تو نہیں آئے گا نا دروازہ کھول کے اندر آ جائے گا, یو پرابلی نو کہ کون بندہ آ رہا ہے, آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو میں یہ کہوں گا ویدر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور پرفارمنس, ویدر ہیز نتھنگ ٹو ود یور پروفیشنلزم. آپ چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے, کچھ ہے, آپ نے پروفیشنل لگنا ہے. دس از مائی ٹیک آن اٹ. اچھا سر, کوئی اس طرح کی ڈریسنگ ہے جو کر کے محبوب قدموں میں آ جائے یا پھر ہم اسے کہہ سکتے کہ مور اٹریکٹیو کس طرح لگا, اٹریکٹیو کس طرح لگنا ہے. اچھا دیکھیں جو اٹریکٹیو لگنا ہے وہ خاص طور پہ اپوزٹ سیکس کی بات ہو رہی ہے, ویمن کی بات ہو رہی ہے. سو اف یو وانٹ دیم ٹو دیٹ دے پے اٹینشن ٹو یو, تو اس میں جو میں نے ریسرچ دیکھی ہے ساری, اور میں نے اسے پروون ریسرچ کہ جو فارمل کلودنگ ہے, women love that a man in power suits and power dressing. Women are always, دیکھیں ایک کنگلا بندہ ہے, اس کی پاور نہیں ہے, he looks very unimportant, he looks very substantial نہیں لگتا, تو socially بڑا وہ نہیں لگتا کہ he's way up there. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت خوبصورت woman جو ہے وہ کہے گی oh he's my ideal. ٹھیک ہے, یا for that matter any woman love strong men. Let's put it this way. ٹھیک ہے نا, میں ایسے the most delicate words I can use کہ she loves a man who looks powerful, who looks have authority, who looks like he is in command of his life, so that she can relate to him. اچھا یہ تو تھی اوور آل بات. اب میں آپ کو ایک اسپیسیفک واقعہ سناتا ہوں. یہ ایکچولی اٹ ہیپنڈ اونلی لاسٹ ویک. مجھے کال آئی, میرے کلائنٹ ہیں, انہوں نے مجھے کال کیا, تو انہوں نے کہا جی عامر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے ڈریسنگ کرنی ہے, تو میں نے آپ سے ایڈوائس لینی ہے. تو میں نے کہا بتائیے. تھا میں ذہن میں سوچنے لگا کوئی بزنس میٹنگ ہوگی, کوئی باہر جا رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل ٹریول ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں سر میری شادی ہونی ہے تو رشتے کے لیے جانا ہے. یہ دس از لائک ویری فرسٹ میٹنگ, ابھی رشتہ ہوا نہیں ہے. تو آبویسلی وہ آؤٹ آف فیملی تھا یہ رشتہ جو تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ بتائیں مجھے سر کیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو کہنے لگے میں سوچا تھا کہ ایزی ہو کے جاؤں گا, شلوار قمیض پہنوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, ہمارا ماحول وہاں پہ دوسرے سٹی کا یہ ہے. تو میں نے کہا میں 2-3 کویشچن ہیں آپ کے لیے, بتائیے مجھے. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا سب سے پہلے بتائیے کہ لڑکی کی ایجوکیشن کیا ہے, تو سر آئی نو کہ ہو ای ڈیلنگ ود. دوسرا فیملی میں فادر کی ایجوکیشن کیا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ لڑکی نے MSc کی ہوئی ہے, جو ہے فادر جو ہیں وہ پروفیسر ہیں. تو آئی نیو کہ ذرا ایجوکیٹڈ فیملی ہے. تو میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, شلوار قمیض تو بھول جائیں. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیل یو فرسٹ آف آل کہ
آپ کے جو اب سبلیمنل میسیجز ہیں جب آپ چاہیں تو وہ کیا دینے چاہیے آپ کی کلوزنگ سے, کیونکہ یہ ساری نان وربل کمیونیکیشن ہے. تو میں نے کہا سب سے پہلی چیز جو ہے دی موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ آپ کو فائنینشلی اسٹیبل لگنا چاہیے. دیکھیں نا, آپ ایک رشتے کے لیے جا رہے ہیں, اس کے ماں باپ دیکھیں گے, لڑکی دیکھے گی آپ کو, وہ کہے گی یار یہ تو بندہ مجھے افورڈ نہیں کر سکتا. آئی مین یو مے ہیو اے ٹن آف منی ان یور بینک, لیکن آپ لگ نہیں رہے. کسی نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھنا نا کہ سر بینک اکاؤنٹ بتائیں, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں, بڑا آڈ لگے گا نا. تو میں نے کہا سب سے پہلی بات آپ کو فائنینشلی اسٹیبل لگنا چاہیے. میں نے کہا دوسری بات آپ کو کانفیڈنٹ لگنا چاہیے. کوئی بھی عورت, کوئی بھی فیملی جو ہے نا, وہ ایسا بندہ جو کانفیڈنٹ نہیں لگتا, وہ کہے گا یار کیا میری بیٹی کو یہ کیا, یو نو, آئی مین لائک دس مین از لائک ویری ویک مین, نو بڈی وانٹس ویک مین. میں کہا آپ کو کانفیڈنٹ لگنا ہے. میں کہا تیسری بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کو سکسیزفل لگنا ہے. چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ آپ ڈیل کریں گے, if I'm a woman, I mean I will say کہ this man doesn't look successful. یا اگر میں فادر ہوں لڑکی کا تو میں کہوں گا یار یہ بندہ تو مجھ کو کامیابی نہیں لگتا. تو no matter what I say, how I should look. اچھا, اس کے بعد پھر لاسٹ میں نے کہا کہ 2-3 چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ وردی لگنا ہے, آپ کو کریڈیبل لگنا ہے. دیکھیں ٹرسٹ وردی, دیکھیں نا کون کرے گا, کہتے ہیں نا میں اعتماد ہی نہیں کر سکتا اس بندے کے اوپر, اس فیملی کے اوپر. وڈ دے میری their daughter with that family? No way. اچھا, یہ باتیں کہا کہ میں نے کہا اچھا اب میں آپ کو ڈریس بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا پہننا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اب ٹرسٹ وردی کریڈیبل کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وائٹ شرٹ. اگر آپ وائٹ شرٹ پہنتے ہیں, وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ مینس کریڈیبل, وائٹ شرٹ مینس سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ مینس سوبر, وائٹ شرٹ مینس ڈیسنٹ, وائٹ شرٹ مینس پیور, وائٹ شرٹ مینس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. میں نے کہا آپ نے وائٹ پہنی ہے. وائٹ یہ سارے میسیج دے دے گی, آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اس سیلز مین کے ساتھ میرے پہ ٹرسٹ کریں, یہ کریں. تو دوسرا میں نے کہا آپ کو پاور شو کرنی ہے, اتھارٹی شو کرنی ہے کہ یو نو ناٹ ان اے نیگیٹو وے. آپ نے ضرور جیکٹ پہن کے جانی ہے, کوٹ پہن کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے سوٹ نہیں پہننا, آپ نے ٹائی نہیں لگانی, کیونکہ یہ ٹو انٹیمیڈیٹنگ ہے, یہ اتنا فارمل ایونٹ نہیں ہے, ابھی آپ کا ولیمہ نہیں ہے, ابھی تو آپ پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں, یو نو. تو آپ نے ایک میں نے کوٹ سجیسٹ کیا, نیوی بلیزر میں نے جو وچ آئی تھنک از دا بیسٹ بلیزر. اس کے میں نے کانٹراسٹ کی پینٹ کو بتایا. میں نے کہا اس کے بعد آپ نے کیجول شوز, اس طرح کے کیجول شوز لینے, یہ بیلٹ ہونی ہے. تو وہ جو لک ہے میں نے اس کے لیے ڈیزائن کیا ہے. اٹس گونا ہیو اے میٹنگ پرابلی نیکسٹ ویک ود دیٹ اینڈ ویل سی دا ریزلٹس, بٹ آئی نو فار شیور کہ ہی از گونا بی پراپرلی ڈریسڈ فار دیٹ. تو اس ایونٹ کو آپ لائٹلی نہ لیں. اور اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں یو لکنگ آؤٹ کہ بھائی آپ بھی رشتہ ہوا بھی نہیں ہے, اینڈ دس از سم ایریا دیٹ یو آر ورکنگ ایٹ, تو میں یہ کہوں گا آپ کی ڈریسنگ ہیوجلی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایوری وومن ڈزنٹ میٹر ہو شی از لوکنگ ایٹ یو ہاؤ یو present yourself first. And that tells a lot about yourself. میں ہوں عامر سید, انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ فرام نیو یارک. ہارون اکرام بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, بہترین ویڈیوز جو ہیں وہ آڈینس کے لیے لے کے آ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن ہے جو کلک کریں, تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جو ہیں ان کی آٹومیٹکلی آپ کے ان باکس میں آئیں. And I think it could definitely add value to your life.